فتنل ہندوستان کی بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ سیکیورٹی فورسز کا صوبے بھر میں آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل۔ انٹیلیجنس بنیادوں پر مربوط اور تیز کارروائیوں میں 216 دہشت گرد مارے گئے۔ بھارتی سرپرستی میں کارروائیاں کرنے والے دہشت گرد عناصر کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا گیا۔ غیر ملکی ساختہ اسلحہ، گولہ بارود اور آلات برآمد کر لیے گئے۔ ISPR کے مطابق شہداء کی قربانیاں پاکستان کی علاقائی سالمیت اور تحفظ کی ضامن ہیں۔ کسی دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو نہیں بخشا جائے گا، سب کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ CMH کوئٹہ کے حملوں میں زخمی جوانوں کی عیادت کی۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے کالعدم بلوچ لبریشن آرمی پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کی زیر غور درخواست منظور کرنے کی اپیل۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد فتنہ الخوارج، TTP اور فتنہ ہندوستان بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو نئی زندگی مل گئی۔ مستقل پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اجلاس سے خطاب، کہا گروہ پاکستان کے اندر سنگین اور شفاق دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ہیں۔ BLA نے بلوچستان میں متعدد مقامات پر دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کی، جس کے نتیجے میں 48 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش، ملک بھر میں عام تعطیل، چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں، مظفر آباد میں سائرن بجائے گئے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کو ملانے والے راستوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر۔ 5 فروری اہل پاکستان اور اہل کشمیر کے لازوال رشتے کی علامت ہے۔ کشمیریوں نے قیام سے قبل ہی پاکستان سے مستقبل وابستہ کر لیا تھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا پیغام۔ تنازع جموں کشمیر، اقوام متحدہ میں دیرینہ اور حل طلب ایجنڈا۔ مستقبل کا فیصلہ کشمیریوں کی خواہشات اور آزاد غیر جانبدار رائے شماری کے ذریعے ہونا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا پیغام، کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ کہا مقبوضہ وادی میں بھارتی تسلط کی تاریک رات جلد ختم اور آزادی کی روشن سحر طلوع ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بھارتی اقدام غیر قانونی قرار دے دیا۔ افواج پاکستان کا کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ۔ ISPR نے مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں اور گرفتاریاں ناقابل قبول قرار دے دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ کامران ٹسوری، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور چاروں وزرائے اعلیٰ کا کشمیریوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی روکنے کا مطالبہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی قیادت میں اسلام آباد میں چائنا چوک سے ڈی چوک تک کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ مشال ملک نے مسئلہ کشمیر کو دنیا کا خطرناک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ قرار دے دیا۔ واضح کیا کہ مودی سرکار کشمیری قیادت کو پھانسی دے کر آواز دبانا چاہتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے اسلام آباد میں چینی سفیر کی ملاقات۔ انسداد دہشت گردی، داخلی سلامتی اور سیکیورٹی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائمز میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ محسن نقوی نے چینی شہریوں اور پروجیکٹس کے حفاظتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ کہا جیانگ زیڈونگ کی بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کی مذمت۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت، دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ ایران امریکہ مذاکرات کل مسقط میں ہوں گے، ایرانی اور امریکی حکام نے تصدیق کر دی۔ جوہری پروگرام پر مذاکرات کل صبح 10 بجے ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر پیغام۔ 2 سینئر امریکی عہدیداروں نے بھی امریکی میڈیا سے گفتگو میں مذاکرات عمان میں ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکی صدر کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو فکر مند ہونے کا مشورہ۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہمیشہ ایرانی عوام کا ساتھ دیا۔ دعویٰ کیا کہ اگر ایران کے خلاف مڈ نائٹ ہیمر آپریشن نہ ہوتا تو آج مشرق وسطی میں امن نہیں ہوتا۔ ایران کے فیصلے صدر نہیں ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کرتے ہیں۔ امریکہ براہ راست اس شخص سے بات نہیں کر سکتا جو ملک کا اصل سربراہ ہے۔ اس وجہ سے تہران کے ساتھ سفارتکاری کرنا مشکل ہے۔ امریکی نائب صدر کی گفتگو۔ JD وینس واضح کرتے ہوئے کہا ٹرمپ براہ راست پیوٹن اور شی جن پنگ کو فون کر سکتے ہیں۔
ایرانی سیکیورٹی فورسز نے صوبہ آذربائیجان میں ممنوعہ ہتھیاروں کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ ہائی وولٹیج سٹین گنز، لیزر ہتھیاروں کے آلات، جنگی چاقو، خنجر اور دیگر ہتھیار شامل۔ ہتھیاروں کو سینکڑوں پیکٹوں میں چھپا کر سمگل کیا جا رہا تھا۔ امریکی صدر کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، تجارت، فوجی امور، تائیوان، روس اور یوکرین تنازع اور ایران کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر ٹرمپ نے شی جن پنگ سے بات چیت کو شاندار قرار دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی واشنگٹن میں ریپبلکن رکن کانگریس رابرٹ بی ایڈرہولٹ سے ملاقات۔ بین المذاہب ہم آہنگی، بنیادی صحت اور تعلیم کے سلسلے میں مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا خیبر پختونخوا میں اور وفاق کے درمیان برف پگھلنے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات امن اور خوشحالی کے لیے قرار دے دی۔ کہا اگر 9 مئی واقعات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا نام ہے تو حکومت ایکشن لے۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل۔ پتنگیں اور ڈور خریدنے کے لیے دکانوں پر شہریوں کا رش۔ بوکاٹا کی صداؤں کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ خواتین کے بسنت کے رنگوں کی مناسبت سے ملبوسات بھی تیار۔ رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ خوابوں کی بھی تیاریاں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اندرون شہر اور لبرٹی چوک کا اچانک دورہ۔ گنجان آباد علاقوں میں بسنت انتظامات کا جائزہ لیا۔ عوام کے مریم نواز زندہ باد کے نعروں سے استقبال کیا گیا۔ شہریوں نے روایتی چادر پیش کی۔ لاہوریوں نے بسنت پر پتنگوں اور ڈور کی خریداری پر ریکارڈ توڑ دیے۔ 4 روز میں 1 ارب 22 کروڑ روپے سے زیادہ کی خریداری۔ اندرون پاکستان سے ہی نہیں دنیا بھر سے بسنت منانے کے لیے شہریوں کی لاہور آمد۔ جہازوں میں سیٹیں مکمل بک، ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز میں بھی جگہ نہیں۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ناصر حسین کی آئی سی سی پر کھل کر تنقید۔ بھارت کی طرح بنگلہ دیش اور پاکستان سے بھی ڈیل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق انگلش کرکٹر مارک بچر نے ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ پر پاکستان کا بڑا اور زبردست کام قرار دے دیا۔ مارک بچر نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ مرضی چلائی جسے پاکستان کو برداشت کرنا پڑتا رہا۔ پاکستان کا نہ کھیلنے کا اعلان آئی سی سی اور بی سی سی آئی کے لیے دھچکا ہے۔ بابر اعظم اور شاہین شاہ افریدی کو پی ایس ایل میں 7 کروڑ روپے کا معاوضہ ملے گا۔ ڈائمنڈ کیٹیگری کے سفیان مقیم 4 کروڑ 48 لاکھ اور عبدالصمد 2 کروڑ 8 لاکھ روپے میں ریٹین کیے گئے۔ وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کراچی میں لائنز ایریا، جامعہ کلاتھ اور قیوم آباد میں سپر سٹور کا دورہ، فائر سیفٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ پشاور میں پولیس سے مقابلے میں انتہائی مطلوب اجرتی قاتل ہلاک ہو گیا۔ ملزم کے خلاف 6 تھانوں میں قتل، اقدام قتل کے متعدد مقدمات درج تھے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں پولیس سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ڈاکو گرفتار، قبضے سے پستول اور چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد۔ جام شروع انڈس ہائی وے پر 2 کاروں میں تصادم، بچوں سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے، 3 کی حالت تشویشناک۔ راولپنڈی میں پتنگ کی ڈور پھڑنے سے 2 بھائیوں کے زخمی ہونے کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر اقدام قتل کی دفعہ 324 کے تحت درج کی گئی۔ اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کی دفعہ بھی شامل۔ زخمی بچوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کرنے والے شخص کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ روس میں ایندھن سے بھری مال بردار ٹرین پٹری سے اترنے سے آگ بھڑک اٹھی، فائر بریگیڈ عملے کی آگ پر قابو پانے کی کوششیں، فائٹنگ ٹرینیں بھی پہنچ گئیں، مسافر ٹرینوں کو قریبی اسٹیشنز پر روک لیا گیا۔ کولمبیا کے صدر نے عالمی جمہوری اصلاحات کا مطالبہ کر دیا۔ واشنگٹن میں آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس سے خطاب میں غزہ میں نسل کشی روکنے میں ناکامی پر اقوام متحدہ پر تنقید۔ نیو یارک کے بوٹینیکل گارڈن میں پھولوں کی نمائش، مختلف اور نایاب قسم کے پھول توجہ کا مرکز، ہزاروں پھولوں کی خوشبو سے نیو یارک شہر مہک گیا۔